آئیے حضرین محترم، آج کا یہ خوبصورت پروگرام مفتی راشد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت، مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی، مفتی محمد طاہر صاحب کے زیر انتظام اپنی ترقیات کی منزل طے کر رہا ہے۔ پروگرام بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے۔ آئیے حضرین محترم، خطابت ماحول میں آپ کو لے چلتے ہیں۔ خطابت وجد مائے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے حاضرین، آج کے اس خوبصورت پروگرام کے سب سے اولی مرحلے کے مقرر ہم سب کے کرم فرما، وہ عظیم مقرر جو فن خطابت کے مقتضیات سے واقف اور اس کے مطالبات سے آشنا ہے، جو مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے الفاظ و تعبیرات، اصطلاحات و امثال کے انتخاب کا درک و شور رکھتے ہیں۔ ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا مقرر حضرت اقدس مفتی محمد راشد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو محلہ خانقاہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، اسی سرزمین سے چل کر طویل سفر کر کے آپ کی بستی کے اندر آئے ہیں اور آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ تم اپنے وائد بننے کا جب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تم اعزاز رکھتے ہو، نہیں کہتا فقط ابن حسن زمانہ سارا کہتا ہے کہ تم فن خطابت ہونے کی ہنسی پرواز رکھتے ہو۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محسوس فرما دیں۔ السلام علیکم۔ جواب ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ تو عیدگاہ حسین پور کا جواب ہے۔ حسین پور والوں، یہ تو دمخم کے ساتھ ہونا چاہیے جواب۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اچھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی مکان آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخره، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وقد دخل الجنہ۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، ایسا پڑھو کہ کانوں تک اس کی آواز سنائی دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک
قاری منیر صاحب کی اور مفتی طاہر صاحب کی دعوت پر جو قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا، بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قرآن اس وقت نازل ہو رہا، زہر و قطار آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نہیں، یہ اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں، سب کے دل کی کیفیت محسوس کی جاتی تھی کہ آپ کے دل کی کیفیت بھی ہے۔ اس کے بعد مولانا مفتی طارق صاحب تشریف لائے، انہوں نے ایک بات بہت اہم کہی، کہہ دوں یا نہ کہوں؟ ارے کہوں یا نہ کہوں؟ تم نے بھی سنی مگر کیچ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا جیسا پڑھنا چاہیے۔ ارے یہ کہا یا نہیں کہا؟ ارے ہاں بولو یا نہ؟ کہا یا نہیں کہا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا جیسا پڑھنا چاہیے تھا؟ اور تم سن رہے ہو جیسا تم سن رہے ہو، کتنا اچھا سن رہے ہو۔ مولوی طارق، تم نے جو بات کہی کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے جیسا پڑھنا چاہیے تھا، سننے والوں تم سن رہے ہو جیسا سننا چاہیے تھا۔ میں نے اس وقت یہ بات کیش کی کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کے بعد آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات کہی جا رہی ہے، یہی وہ قبولیت کی گھڑی ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہی وہ عبدیت ہے جو اللہ کے یہاں قاری منیر صاحب، خان صاحب، مفتی طاہر صاحب جو اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تو کہو۔ اللہ رب العالمین اس مدرسہ رحیمیہ جس کی بنیاد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب تھیپوری رحمت اللہ علیہ نے ہم ان کی نسبت پر ہمارے قاری منیر احمد خان صاحب نے رکھی، مفتی طاہر صاحب نے اس کی آبیاری کی۔ اللہ رب العالمین پورے آنے والے مجمع کو اور مدرسہ رحیمیہ کو اور یہ مجلس جو قائم ہو رہی ہے، اللہ رسول کے نام و قرآن پاک کی نسبت پر اللہ رب العالمین اسے بے حد قبول فرمائے۔ بات کہاں سے شروع کی جائے، کہاں ختم کی جائے؟ مفتی راشد اللہ، ہم تو تمہیں سننے کے لیے آئے تھے، تم کہاں سے بات شروع کر رہے ہو؟ مولوی اسحاق، مولوی ارشد صاحب دارالفلاح، مولانا زبیر صاحب، یہ اگرچہ عمر میں مجھ سے کم مگر علم و عمل میں ایسے پہاڑ، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ بات نہ شروع کی جائے اور جب شروع نہ ہوگی، جب شروع ہوگی نہ ہوگی تو پھر وہ پوری ہی بھی نہ ہوگی۔ اس لیے جی چاہتا ہے کہ بس بہت مختصر سی ایک بات کہہ کر اور اپنی بات پوری کی جائے۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، اللہ پاک مولانا زبیر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے 6666 آیتیں بنا رکھی قرآن پاک میں۔ کتنی بھائی؟ 6666 آیتیں رکھی، اور اللہ رب العالمین نے جنت میں 6666 کلاس بنائے۔ کتنے بھائی؟ تو آج جو بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں وہ 10 بچے حافظ قرآن ہیں، 10 بچوں کی دستار ہوگی اور ایک اچھا 9 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور ایک بچہ عالم ہو گیا ہے۔ تو ان 10 طلباء کی، 10 حفاظ کی دستار آج ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اسے بھی قبول فرما لے۔
تو 6666 آیت قرآن پاک میں رکھی اور 6666 کلاس اللہ نے جنت میں بنائے. تو بھائی ایک آیت پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھو اور جنت میں کتنا کلاس لے لو بھائی؟ 2 آیتیں پڑھو تو، 3 آیتیں پڑھو تو، اور 6666 آیتیں پڑھ لو تو اللہ پاک پوری جنت تمہیں عطا فرما دیں گے. مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے. یوں فرماتے تھے کہ امت اس وقت بدنیت نہیں ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ امت کی اس وقت بری نیت نہیں ہے. میں نے کہا کہ حضرت بری نیت مطلب؟ فرمایا امت اس وقت بدنیت نہیں ہے، بے نیت ہے. کیا ہے بھائی؟ امت اس وقت بد نیت نہیں ہے، بری نیت نہیں رکھتی، امت اس وقت بے نیت ہے. میں نے کہا حضرت اس کا کیا سمجھ میں بات نہیں آئی؟ تو یوں فرماتے تھے کہ امت اگر اس بات کی نیت کر لے کہ ہم حافظ قرآن ہوں گے اور اس کے لیے ایک آیت یومیہ یاد کرے تو اللہ رب العالمین نیت کرنے کی برکت سے جیسے آج نیت کی ہے اور اس کا انتقال کل ہو جائے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حفاظ کی فہرست میں اٹھائیں گے اور 6666 کلاس والی جنت اس کو دیں گے. کہو سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور کہو سبحان اللہ. ارے راشد اللہ جنت میں جائے گا تو پورے مجمع کو ساتھ لے کر چلے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ. ارے میں ہول سیلر آدمی، ہاتھ اٹھائے رکھو. ماشاءاللہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے 10 طلبہ جو حافظ قرآن ہو رہے ہیں، جن کے سر کے اوپر دستار فضیلت عطا کی جا رہی ہے، یہ علماء کرام موجود ہیں. اللہ رب العالمین اتنا بڑا مجمع، اے میرے مولا جنت میں جاؤں، اتنا بڑا مجمع جنت میں جائے گا. اے اللہ درخواست کرتا ہے پورے مجمع کو جنت والا بنا دے. زور سے بولا آمین. اور بھائی ایک بات تو بتاؤ، تم جنت میں جاؤ گے تو راشد اللہ کو ساتھ لے کر چلو گے؟ ارے ہاں انشاءاللہ کہو، زور سے کہو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ اللہ اتنا بڑا مجمع قرآن کی نسبت پر اے میرے مولا جنت میں جائے گا تو راشد اللہ کو بھی ان کے پیچھے پیچھے ساتھ لگا کر جنت میں بھیج. ارے زور سے بولو، زور سے بولو آمین. بس اب تو جب آئے ہو قرآن پاک کی نسبت ہے تو جنت کا دروازہ تو ان قاری صاحب نے کھول ہی دیا تھا قرآن پاک پڑھ کر. اور یہ مولانا قنوجی کہہ ہی رہے تھے کہ ڈیلی جنت آ کر سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہ اس سے بڑھ کر یہ بات کہی ہے. آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑی پر منبر کی پہلی پیڑی پر بیٹھ کر میں نے یہ دعا کی، اللہ یہ تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، میرے مولا اس منبر اور اس پیڑی کی برکت سے اے اللہ مجھے بھی قبول فرما لیجئے. ارے زور سے بولو. اور میں نے یہ بات بھی کہی، یہ درخواست بھی پیش کی، الہ العالمین یہ تیرے محبوب ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان کا منبر ہے اور اس پر مجھے تو نے بٹھایا. اللہ اپنے کرم سے اور محبوب کے صدقے سے میرے مولا میں جہاں کہیں جو بات کہوں اے اللہ اسے پورے مجمع کو بھی قبول فرما. پھر اٹھا ہوں. اٹھنے کے بعد آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوا تو مجھے محسوسات ہوئے کہ جامی ہیں، کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں محجوری برآمد جان علم
زمہجوری برآمد جان علم ترحم یا نبی اللہ ترحم. جاؤ جامی تمہارا زمانہ تھا، دور تھا، تمہیں مبارک ہو. گزر گیا. میں نے پھر محسوسات کیے. سعدی کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت الجہ بجمالہ، کشفت الجہ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. جاؤ سعدی تمہارا زمانہ تھا، دور تھا، گزر گیا وقت، آیا ہے تمہیں مبارک ہو، آیا ہے دور راشد اللہ کا. راشد اللہ نے وہ بات کہی ہے جو اب سے لے کر قیامت تک اور قیامت تک اور قیامت سے لے کر جنت تک بات کہی جاتی رہے گی. کیا؟ اور کوئی کچھ لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے تیرے محبوب کی یار وہ شباہت لے کے آیا ہوں. ارے کہو سبحان اللہ تو کہو. کوئی کچھ لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے کے آیا ہے. اور میں محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں. اور تمہیں دینے کو یہ درد محبت لے کے آیا ہوں. اور تیرے محبوب کی یار وہ شباہت لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ تو کہو ایک مرتبہ. تیرے محبوب کی یار وہ شباہت لے کے آیا ہوں. اور حقیقت اس کو تو کر دے مسورت لے کے آیا ہوں. اللہ ان پورے مجمع کو قبول فرما لے. اللہ قرآن پاک کی نسبت اور برکت سے پورے مجمع کو اپنے گھر کی زیارت کرا دے. پھر مجھے محسوسات ہوئے راشد اللہ تم وہ بات کہو جو کہتے ہو. میں نے کہا ہے اور ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، اور یہاں ڈھونڈتی ہے وہاں ڈھونڈتی ہے، اور جہاں ڈھونڈتی ہے جدھر ڈھونڈتی ہے. اور تمہیں کو تو میری نظر ڈھونڈتی ہے. سبحان اللہ تو کہو. اور تمہیں کو تو میری نظر ڈھونڈتی ہے. اور نظر جس صحیفے پہ پڑتی ہے میری، نظر جس صحیفے پہ پڑتی ہے میری. اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہو، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک کی نسبت پر پورے حسین پور کو قبول فرمائیں گے. اور جدھر ڈھونڈتی ہے جہاں ڈھونڈتی ہے، اور تمہیں کو تو میری نظر ڈھونڈتی ہے. اور نظر جس صحیفے پہ پڑتی ہے میری، اور محمد کا نقش قدم ڈھونڈتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں خاص طریقے سے بات کہنے کی اور جو کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث پر اس پر عمل کرنے کی اور اس میں اس کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر کتنے بھائی، کتنے؟ آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر سب لوگ یہ کہتے چلے آئے، آ رہے ہیں آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں. اچھا پھر نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد رسول عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مبارک ہو. اسی کا تو انتظار تھا. اور جب سرکار آئے تو کہہ دوں آخری بات یا نہ کہوں؟ ارے کہہ دوں یا نہ کہوں؟ ارے کہہ دوں یا نہ کہوں؟ ہاتھ اٹھائے ایک مرتبہ. کیا کہہ گئے؟ کیا کہہ گئے؟ کیا کہہ گئے حضور؟ ارے کہوں یا نہ کہوں؟ جیب میں ہاتھ ڈالو جب کہوں گا. نیت کرو انشاءاللہ. مجھے اتنی ہی اتھارٹی تھی کہ تم مجمع کو اینٹی بائیوٹک دے کر گرم کرنا. مولانا زبیر صاحب آئیں گے، آگے کا معاملہ وہ فرمائیں گے. یوں فرما گئے یہ حسن ہیں، یہ حسن ہیں، اور یہ ارے زور سے بولو، یہ حسین ہیں. کتنی محبت ہے. سجدہ فرما رہے ہیں حسین، یہ حسن. پیٹ پر چڑھ گئے. علماء محدثین موجود ہیں، سجدہ لمبا کر دیا ہے. ارے ساری دنیا یہ کہتی چلی، سارے انبیاء یہ کہتے چلے آ رہے ہیں
آدم سے لے کر آقا عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے ہیں، آ رہے ہیں، اور تم آئے ہو تو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ حسن ہیں اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ارے زور سے تو بولو، جب اعلان ہو رہا ہوگا حسین تو تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ سنو، ارے تم کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ہٹاؤ بیریل۔ ارے نہیں حسین، ارے آگے کی تو ہونے تو پہلے، بولے آگے پیچھے ہم کچھ نہیں جانتے، حسین کا نام آیا ہے۔ ارے تو حسین کا نام آیا ہے تو ابھی تو میرے محبوب کے نواسے ہیں، بولے نا ابھی تو ہم نے حسین سنا ہے۔ بیریل کھل رہا ہوگا، حسین کا اعلان ہو رہا ہوگا، اللہ رب العالمین ناموں کی نسبت پر قبول فرما رہے ہوں گے، پورے حسین پور والے آ رہے ہوں گے۔ بولو ہٹاؤ، بولو ہم نہیں ہٹیں گے۔ بولو کیوں؟ کہ ہمارے گاؤں کا نام تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، لفظ حسین پر آ گئے ہیں، ساری زندگی حسین پر گزاری ہے، ہم بھی حسین پور کے رہنے والے ہیں، اس لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ فرمائے کہ جبرائیل اٹھا دو، ان سے کون بحث کرے گا؟ یہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی نسبت پر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے اخیر میں یہ بھی عرض کرنا ہے، کتنے مبارک ہے تمہارے وہ بڑے جنہوں نے اس بستی کا نام کیا رکھا؟ ارے بولو، کیسے ہیں خان صاحب جنہوں نے مدرسے کا نام کیا رکھا؟ مدرسہ رحیمیہ سراج العلوم۔ اللہ پاک مجھے اخیر میں اول میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ اس مجلس کو قبول فرما لے۔ مفتی اسحاق ہیں چلے گئے؟ اوہو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ مجھے اول آخر بس یہی بات کہنی تھی کہ تمہارے وہ بڑے جنہوں نے اس بستی کا نام کیا رکھا؟ اللہ پاک وہ منو من مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک آج قرآن پاک کی مجلس کی برکت سے پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دے۔ ایک مرتبہ اور کہو، اللہ پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، اور ہیں آپ دار موتی کچھ میری داستان کے برسوں پڑے رہیں گے کانوں میں رازداں کے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم بس اتنی ہی دیر بولنا جتنی ہاتھ کی اور پیروں کی انگلیاں ہیں، بس اس سے زیادہ 1 منٹ مت کر دینا۔ اس لیے میں 50 پر بیٹھا تھا اور 8:50 پر اور 9:10 پر میں نے اپنی بات پوری کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ حضرت اقدس مفتی محمد راشد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آپ کو ہنسا بھی رہے تھے، لیکن ان کے ہنسنے ہنسانے کے ساتھ ساتھ بڑی قیمتی گفتگو بھی ہو رہی تھی۔